بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناجائز مقدمات اور ناجائز مقدمات میں جیل میں چلے جانا یا جیل میں تو نہ جانا، ضمانت ہو جانا، لیکن کبھی اس تھانے، کبھی اس کچہری، کبھی اس شہر، کبھی اس دفتر، کبھی اس دفتر، تفتیشوں کا سلسلہ جاری رہنا، یا کسی سرکاری ملازمت یا پرائیویٹ ملازمت میں ہمیں مختلف انکوائریوں کا سامنا کرنا پڑے، اور ان انکوائریوں کی بنیاد صرف جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، فراڈ ہو، نوکری سے نکالنا مقصد ہو، اور اس میں سارا کا سارا خلاصہ یہ ہو کہ آپ کو پریشان کرنا ہے، اور پریشان کر کے آپ سے یا تو کوئی مالی ناجائز منفعت حاصل کرنی ہے، یا آپ کو اپنی مرضی پر چلانا یا نچانا مقصد ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ہمیں روزمرہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں، روزمرہ ہم بھگت رہے ہیں، جس میں جو جمع پونجی تھی، حلال مال تھا، روزی روٹی تھی، جو کچھ بھی تھا، اس سے روز بروز ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جی پچھلے 6 مہینے سے جیل میں ہے، اور اس میں کروڑ، سوا کروڑ، 1.5 کروڑ جو والدین کی جمع پونجی تھی، جو والد نے خون پسینے کی کمائی سے بچوں کے لیے چھوڑ کر جانے کا خواب دیکھا تھا، وہ خواب بھی چکنا چور ہوا۔ اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم وکیل کو دے سکیں، اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم جا کر ملاقات کچہری میں، تھانے میں، جیل میں کر سکیں۔ تو اب اس کے لیے کبھی کرائے کا بندوبست ہے، کبھی یہ بیچ ہے، کبھی وہ خرید ہے، کبھی اس کی منت ہے، کبھی اس کا ترلا ہے۔ اس طرح کی تمام چیزوں کے لیے 2-3 باتوں کا انتہائی احتیاط سے، دھیان سے، توجہ سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہر دم اللہ سے یہ دعا مانگنا ہے، اللہ ہم تیری کسی آزمائش کے متحمل نہیں ہے۔ دوسرا، جب اللہ کوئی عہدہ، کوئی طاقت، کوئی منصب عطا فرمائے، اس میں انتہائی پھونک پھونک کر زندگی گزارنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کبھی کسی غریب کی، کسی مسکین کی، کسی فقیر کی آہ نہ لگ جائے، کہ اس کی آہ میں اور اللہ کے ہاں قبولیت میں عرش کے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی رکاوٹ، کوئی بندش، کوئی حائل، کوئی فرشتہ اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ وہ آپ اس کی آہ کو آپ کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے روک سکے۔ لہٰذا ایک تو اس بات کا اہتمام، روزانہ صدقہ دینا۔ صدقہ کیا دینا؟ بھائی آپ 1 روپیہ خرچ سکتے ہیں، آپ ایک روٹی کھلا سکتے ہیں، اب بھائی آپ ایک سیب دے سکتے ہیں، بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو راستے کی جو کانٹے، دقتیں، تکلیفیں انسانوں کو پیش آ سکتی ہیں، اس کا خیال کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ مسجد میں صفائی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کسی غریب مستحق کو پانی پلانے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ٹھنڈا آپ کو میسر نہیں تو پرواہ نہیں، بھائی تازہ ہی پلائیں، اور اسی کے گھر میں، اسی کے دفتر میں، اسی کے ڈیرے پہ، اسی کے اڈے پہ عاجزی انکساری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمارے معاملات حل ہوں گے۔ یہ تو ہو گئے کرنے کے کام، اب کچھ پڑھنے کے کام ہیں، کچھ اللہ سے لو لگانے کے کام ہیں، کچھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے آگے بڑھنے کے کام ہے۔ گھر کے تمام افراد، ورنہ کوئی ایک فرد پوری توجہ، دھیان، جذبے، عاجزی، انکساری اللہ کے سامنے سجدے میں 2 رکعت نفل پڑھ کے رونے کے بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ابھی 7 سے 11 دن نہیں گزریں گے، وہ گریں جو ہمارے خلاف، اور وہ سازشیں جو ہمارے خلاف، وہ کانٹے جو ہمارے خلاف ایک عرصے سے بوئے جا رہے تھے، اور وہ گریں جو لگائی جا رہی تھی، اور کچھ راستہ، کچھ سمجھ، کچھ شعور، کوئی عقل، کوئی دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ کیسے اس بندگی سے نکلیں گے۔ اللہ پاک تنگی سے، ترشی سے، مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے، اور پھر سے اللہ کے حکم سے وہ عروج ملے گا کہ لوگ رش کریں گے کہ یار دیکھو اللہ نے پہلے بھی عروج دیا تھا، حاسدوں نے گرایا تھا، لیکن اللہ نے پھر سے اٹھا کے واپس اس ہیرے کو وہاں پہنچا دیا جو اس کا مقام تھا۔ بس شرط یہ ہے کہ آئندہ ہم اللہ کو ناراض نہ کرنے کا جذبہ رکھیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کے اہتمام کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر اور شفاعت کے میدان میں پہنچ کے جنت میں جانے کی نیت رکھیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہمارے اس طرح کے تمام مسائل کا حل ہے، دوا ہے، شفا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیاب، کامران اور عافیت نصیب فرمائے، آمین۔